دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں یا رسول اللہ آپ کا امتی آپ کی محبت میں آپ کی ذات پر ایک بار درود پڑھے لفظ درود پڑھے ایک مرتبہ دعا مانگی رب کائنات میں صرف دعا قبول نہیں کی فرمایا اے آدم اس نام کے وسیلے سے تو اگر پوری کائنات کی بخشش مانگتا میں تیری پوری کائنات کی بخشش نبی کا رکھیا خالق نے خود خیال ہے نام میں نبی کا رکھیا خالق نے خود خیال ہے اے اذان بھی چوئی نہ لے اے نماز بھی چوئی نہ لے اور رب ایسے تو جدا نہیں رب تو نہ جدا ہے سونے کا نام سونا ہر وقت نہیں دعا رسول حسن تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے جناب میں چمن میں سمن میں پھبن میں دلن سزائے میں ایسے میں امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا اشارے سے چاند کو چیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے اور ثواب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے دن ہو پلے ارے لیوا کے تلے صدا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والبرهان الرشيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرا اندر گناہ ہے میرا گناہ ہے ماشاءاللہ دوسرا لمبے چوڑ رکھتے ہیں تقریرات دوسرا رکھتے ہیں جو میرا ہے تو میں چلتے سے بس کر جی اگر میرا کوئی نہ گناہ تو میں تہاڈا بھی گناہ کوئی میرے بھی پتہ ہے کوئی گال نہیں پریشان نہیں ہونا صرف ٹائم چیک کر سکتے ہو 20 منٹ تو اتنے میں ٹائم لاواں مائک پوائنٹ ہو جائے ٹھیک ہے بڑی تھوڑی 20 منٹ تک تو ٹائم لینا لیکن بھائی جی 20 منٹ اگر نال نہ چلے ہو جائے تو مڑ گناہ تہاڈا ہی ہونا تے ٹائم ود جائے ٹائم چار دن تساں سبحان اللہ آکھو یا نہ آکھو تہاڈی مرضی
لیکن سننا ذرا دھیان بانا جاگ کے تھوڑے تھوڑے قریب ہو جو نا گل کریے این کر کے کریے تھوڑے تھوڑے سرکار دو عالم نور جسم شاہ بنی آدم آپ کے میرے آقا نبی دو جہاں فخر کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس حدیث صلی السلام پڑھنے کہ بے شمار فضائل و برکات ہے بے شمار فضائل و برکات ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں دربار نبوت میں حاضر ہوں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دربار نبوت میں حاضر ہوں تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پہلے بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں پہلی دفعہ نہیں آیا آقا پہلے بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں آپ کے چہرے کی پہلے بھی زیارت کرتا ہوں آقا کبھی اتنا حشاش بشاش نہیں دیکھا آقا کبھی اتنا مسکراتے نہیں دیکھا آقا آج بڑے ہی مسکرا رہے ہیں بڑے ہی مسکرا رہے ہیں آقا وجہ کیا ہے یا رسول اللہ پہلے بھی آتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں لیکن کبھی اتنا مسکراتے نہیں دیکھا آج مسکرانے کی کیا وجہ ہے آپ پر میرے آقا نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو طلحہ میں خوش کیسے نہ ہوں کیونکہ ابھی جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مجھے یہ پیغام دیا ہے یا رسول اللہ آپ کا امتی آپ کی محبت میں آپ کی ذات پر ایک بار درود پڑھے لفظ درود امتی محبت میں ایک بار درود پڑھے تو رب پھر 10 درود بھیجتا ہے اور پھر ساتھ ہی 10 سلام بھی بھیجتا ہے 10 خطائیں بھی معاف فرماتا ہے اور پھر 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے نظریے نال مل کے پڑھو صلی علی نبی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ہاں جی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے وہ جہان کی ہاں جی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ رب العزت حمد و ثنا افروز پیارے حبیب کبریا نبی دو یہاں فخر کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری ذات اقدس ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں جو بیان کرنے والا تھا وہ ایک اور تھا لیکن اب حاضری مختصر ہونے کی وجہ سے بیان کو چینج کر کے آپ کو پریشان نہیں کرنا میں آپ کے ساتھ جی تسی ساتھ دیو آپ اگر ساتھ دیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں آپ کا ٹائم برباد نہیں کیا جائے گا انہی 15-20 منٹ کے اندر انشاءاللہ بیان کو ختم کیا جائے گا میں نے جملہ بولا ہے کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے نبی دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے ماشاءاللہ علامہ صاحب نے محبت پر بیان کیا
اس سے پہلے میرے بچے نے بھی درود پاک کی فضیلت پر اپنی حاضری لگوائی، نعت خوانی ہوئی، سارا کچھ ہوا. تو یہ سب کیا ہوا ہے؟ سرکار کی محبت میں ہوا. کیا ہوا ہے؟ نام بولے، یہ نام بولے کوئی گا. سرکار کی محبت میں. کیا سرکار کی محبت میں ہوا ہے. حضور کی محبت کی وجہ سے بندہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے اور اس جہان میں بھی کامیاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عموماً محبت کے نا کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں دنیا کے دستور کے مطابق. بندہ کیا کرتا ہے؟ اگر کسی سے محبت کرنی ہو نا، کسی سے چاہت کرنی ہو، کسی سے تعلق رکھنا ہو، کسی سے وابستگی رکھنی ہو، کسی سے رشتہ کرنا ہو، تو بندہ کیا دیکھتا ہے کہ یار وہ بندہ سونا ہونا چاہیے، حسین و جمیل ہو، اور پھر وہ بندہ سخی ہونا چاہیے. اگر مال و دولت ہے وہ بھی ہمارا دوست ہے، وہ بھی ہمارا تعلق والا ہے، وہ بھی ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ہمارے بڑے عزیز ہیں. اس کا بندہ نمبر بھی سیو کرتا ہے، یار مشکل وقت پڑ جائے نا تو اس کے پاس پیسہ اچھا خاصا کام آئے. بھائی جان ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ مشکل وقت میں نجات دلانے والا ہے. مشکل وقت میں تھانے دار ہو، وکیل صاحب ہو، کیا انہوں نے نمبر نہیں سیو کری دا؟ کیوں؟ بھائی جی اس کے ساتھ اگر ہمارا ریلیشن بن جائے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے، اس کے ساتھ وابستگی ہو جائے، تو پھر جب ہم پھنس جائیں گے، مشکل وقت آ جائے گا، تو پھر یہ بندہ ہمارے کام آ جائے گا. چیزیں بیان کی گئی ہیں محبت کی. شروع میں جو لوگ دیکھتے ہیں وہ تمام کی تمام صفات، وہ تمام کی تمام شرائط آپ کے اور میرے آقا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی ہیں. بیان میں نے کرنا تھا آقا سونے کتنے ہیں، لیکن وہ ایک تھوڑی سی بات نکلتے آگے چلی جاتی ہے. اب انہی باتوں میں سے پہلے والا سٹیپ لیتے ہیں، آخری والا، کہ آقا مشکل وقت میں نجات بھی دلانے والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی جان مشکل وقت میں آقا نجات بھی دلانے والے ہیں. نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہماری ہی مشکل کو نہیں ٹالنے والے، صرف ہماری ہی نہیں، آپ سب کے باپ، تمام انبیاء کے باپ جناب آدم کی بھی مشکل میرے اور آپ کے آقا نے ٹالی. امام جلال الدین سیوطی اپنی روایت کے اندر، اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی کو جانتے ہیں؟ امام جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ آقا کا دیدار کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب کے اندر روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم جنت سے زمین پر اتارے گئے، جناب آدم جنت سے زمین پر اتارے گئے تو 350 سال روتے رہے. کتنے سال؟ 350 سال روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے. جہاں تک کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں سجدے میں سر رکھ کے روتے نا، ارد گرد میں گھاس گزایا کرتا تھا. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر پوری کائنات کے آنسو ایک پلڑے میں رکھ دو اور جناب آدم کے اکیلے آنسو ایک پلڑے میں رکھ دو نا، اتنا روتے رہے کہ جناب آدم کے آنسو پھر بھی بھاری ہو جائے. بھائی کیا نبی نہیں ہے؟ نبی ہیں، اور سب سے پہلے رب کائنات نے انہی کو زمین پر بھیجا ہے. نبی بھی ہیں، زمین پر بھیجے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود 350 سال روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی. ایک مرتبہ کہا اللہم انی اسألک بجاہ محمد اغفر لی، اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ مجھے بخش دے. 350 سال ہوتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی. جناب محمد مصطفیٰ کی واسطے سے، وسیلے سے ایک مرتبہ دعا مانگی، رب کائنات نے صرف دعا قبول نہیں کی، فرمایا اے آدم اس نام کے وسیلے سے تو اگر پوری کائنات کی بخشش مانگتا میں تیری پوری کائنات کی بخشش.
ارشاد فرمایا آدم بتا ابھی میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تم پہلے بشر ہو جس کو زمین پر اتارا گیا تم پہلے بشر ہو جس کو زمین پر اتارا گیا اے آدم بتا کیف عرفت محمدن اے آدم بتا تم محمد کو کیسے پہچانتے کیوں ابھی تو تم پہلے ہو جسے زمین پر اتارا ہے ابھی کسی اور نبی کو نہیں کسی انسان کو نہیں کسی مخلوق کو زمین پر اتارا نہیں تو کیف عرفت محمدن محمد کو کیسے پہچانتے تو جناب لما خلقتنی ونفخت فی من روحی مولا جب تم نے مجھے پیدا کیا مبارک کرو ونظرت الی العرش مولا میں نے عرش کی طرف دیکھا ووجدت علی قوائم العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول کہتے مولا جب تم نے مجھے پیدا کیا مجھ میں مبارک روح ڈالی میں نے عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا جب اس نام کو تیرے نام کے ساتھ یوں ملا ہوا دیکھا میں سمجھ گیا یہ نام بڑی شان والا ہے یہ نام بڑے مقام والا ہے یہ نام بڑی عظمتوں والا ہے کسی شاعر نے قلم اٹھایا کیا کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك ونمری لقد نفر الکمال لا يمكن صلاح تمام کان مکروه بعد از خدا بزرگ تو ہی کی سمجھ تو ہی کی سمجھ دوسرا خط اٹھاتا ہے لکھتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ارے ذات نبی بلند ہے ذات خدا عباد ارے دنیا میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ سے پہلے نہیں جب یاد ہوگا مولا شان بڑی ہے مقام بڑا ہے پہچانا ایسے کہ تیرے نام کے ساتھ ملا وہ دیکھا پہچانا ایسے کہ تیرے نام کے ساتھ ملا وہ نام دیکھا میں سمجھ گیا یہ بڑی شان والا ہے تو پنجابی کے شاعر میں قلم اٹھا گیا تو کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ نام نبی دا رکھے نام بول رہے نام نبی دا رکھے خالق نے خود خیال نام نبی دا رکھے خالق نے خود خیال اے اذانہ وچ بھی نال اے نمازاں وچ بھی نال اور رب اس تو جدا نہیں رب اس تو جدا نہیں رب تو نہ اے جدا ہے سونے دا نام سونا ہر منزل آج لوگ کہتے ہیں جی میلاد کا مہینہ آ جائے آپ کیا کرتے ہیں نبی کا اتنا ذکر کرتے ہیں اتنا ذکر کرتے ہیں رب سے ملانے کی بھائی تو ذرا خیال تو کر رب سے ملانے والے ہم کون ہوتے ہیں رب نے جدا رکھے کوئی نہیں وہ ہم کون ہوتے ہیں ملانے والے اور رب نے کہیں جدائی کو نہیں کیا اعلیٰ حضرت سے کہا گیا حضور آپ اتنی تعریفیں کرتے ہیں اتنے چرچے کرتے ہیں اتنے چرچے رب سے ملا دیتے ہیں آپ نے فرمایا اگر اتنی ٹینشن ہو رہی ہے تجھے شان مصطفیٰ سے تو حد تم بیان کر دو اس سے آگے ہم نہیں جائیں جو کی ٹینشن ہے تو حد تم بیان کر دو اس سے آگے ہم نہیں جائیں آج تک کسی مائی کے لال نے نبی کی شان کی حد بیان کی بھائی بیان کرے بھی کیسے اپنے محبوب کو رب نے شان ہی اتنی عطا فرمایا اسی لیے تو پنجابی کے شاعر کہتا ہے نام نبی دا رکھیا خالق نے خود خیال نام نبی دا رکھیا خالق نے خود خیال اے اذان وچ وی نال اے نماز وچ وی نال اور رب اس تو جدا نہیں رب تو نہ ہے جدا ہے سونے دا نام سونا ہر منزل دی دعا سونے دا نام سونا ہر منزل دی دعا تیرے نام کے ساتھ ملا وہ دیکھا نا تو میں سمجھ گیا بڑی شان والا ہے بڑی عظمت والا ہے بڑے مقام والا ہے مولا تو نے مجھے بھی شان دی اتنی شان ہے تو نے اپنے دستے قدرت سے بنایا مولا اتنی شان ہے کہ تو نے اپنی مبارک روح بھی ڈالی مولا اتنی شان ہے کہ تو نے فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا مولا اتنی شان ہے دینے کے باوجود پھر بھی 350 سال روتا رہا ہوں دعائیں مانگتا رہا ہوں توبہ کرتا رہا ہوں لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی مولا اس نام کے وسیلے سے تو نے ایک بار جیسے ہی وسیلہ دیا ہے فوراً قبول کیا ہے صرف قبول نہیں کیا بلکہ ساتھ میں تو نے مجھے یہ آفت دی ہے آدم اس نام کے وسیلے سے اگر تو پوری اولاد کی بخشش کرتے طلب کرتے تیری پوری اولاد کو بخش دوں تیری پوری اولاد کو بخش دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
तहकीक नाराए हैदरी। इतना मुकाम देने के बावजूद मौला 350 साल रोता रहा, तौबा करता रहा, तौबा कबूल नहीं हुई। लेकिन इस नाम के वसीले से फकत एक दफा कर लेने के साथ ही तुम्हें तौबा भी कबूल कर ली। मौला इसका मुकाम तो बड़ा है, मौला शान तो बड़ी है, अजमत तो बड़ी है। मौला ये तो बता इसका मुकाम है कितना? मौला मुकाम तो बड़ा है कि इस नाम के वसीले से एक मर्तबा मांगने से काम बन जाता है। इसलिए तो शायद कहते हैं ना, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, वो बिगड़े भी बना देता है। सब नाम बिगड़े भी बना देता है, सब नाम। मौला मुकाम है कितना जी भी तो बता। रब्बे के नाम ने इरशाद फरमाया, आदम इसका मुकाम पूछते हो, इसका मुकाम सुनना चाहते हो तो बताऊं? कहते मौला बता, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे भी शान दी है, लेकिन इस नाम के वसीले से अभी मैंने इसको देखा नहीं, सिर्फ नाम देखा है। तो इस नाम के वसीले से एक मर्तबा आज लोग कहते हैं लोग वसीला मान लेते हैं। भाई जी वसीला आज ये कौन मांगना है? वसीला तो जनाब आदम ने भी मांगा है, जनाब आदम ने वसीला मांगा है। आज जो आदमी है ना, आदमी वो आज भी वसीला है, और जो आदमी नहीं है ना, समझ गया? कहते मौला इसका मुकाम है कितना? मुझे भी तो बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ इसका मुकाम कितना है। तो रब्बे के नाम ने इरशाद फरमाया, आदम सुनो, आदम सुनो, इसका मुकाम इतना है। आदम लौलाहु लमा खलक़तुका, आदम अगर ये ना होते मैं तुझे भी पैदा न करता। आदम इसका मुकाम सुनना चाहते हो? लौलाहु लमा खलक़तुका वला कलमन। आदम इसका मुकाम सुनना चाहते हो? अगर ये ना होते ना होकर कोई पैदा न करता। आदम इसका मुकाम सुनना चाहते हो? लौलाहु लमा खलक़तु शमसन वला कमरन। आदम अगर ये ना होते मैं सूरज और चांद भी पैदा न करता। आदम इसका मुकाम सुनना चाहते हो? सुनो, वला शजरन वला हजरन। अगर ये ना होते मैं दरख्त और पत्थर भी पैदा न करता। आदम इसका मुकाम सुनना चाहते हो? वला जन्नतन वला नारन। आदम इसका मुकाम इतना है, अगर ये ना होते मैं जन्नत और जहन्नम भी पैदा न करता। आदम इसका मुकाम सुनना चाहते हो? आदम इसका मुकाम इतना है, इसकी शान इतना है, इसका मर्तबा इतना है, अगर ये ना होते वला जिन्नान वला इंसान। अगर ये ना होते मैं जिन्न और इंसान भी पैदा न करता। अगर ये ना होते मैं जिन्न और इंसान भी पैदा ना करता। डॉक्टर इकबाल ने कलम उठाया तो क्या लिखते? बैठे डॉक्टर इकबाल ने कलम उठा के लिखते, कहते हैं कि वजूद हस्ती के सरे बरकत जो अहमद लक़ब ना होता, वजूद हस्ती उमर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता, जमीन होती ज़मन न होता, अरब न होता अजम न होता, न होती कोई चीज दुनिया में इकबाल अगर वो शहर चाहे अगर वो ना होते तो कुछ ना होता। क्या है? जान है वो जहां, जान है तो जहां, अगर वो ना होते तो कुछ भी नहीं होता। तो इसी तरह मेरे फिर आला हज़रत ने भी कलम उठाया। जब आला हज़रत ने कुरान और हदीस को पढ़ा कि वाकई सारा कुछ ये निज़ाम, ये कायनात, ये जहान, ये मखलूक, ये तमाम चीजें ये सिर्फ हुजूर के लिए है, ये नबी तो जहां के लिए है। फिर आला हज़रत ने कलम उठाया तो क्या कहते हैं? ज़मीनो ज़मान ना बोल सुभान अल्लाह, एक बार इच्छा सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मान मकीनो मकाम चुनीनो चुना बने दो जहां, दहन में ज़ुबान बदन में है जान, हम आए जहां उठे भी वहां, फरिश्ते रसूल तमाम गुलाम वजूद हदूसों की जहां में आया तुम्हारे लिए जिना में चमन में समन में पवन में दुल्हन सदाए में है ऐसे में अमन अमान तुम्हारे लिए इशारे से चांद को चीर दिया, गए हुए दिन को असर किया, इशारे से चांद को चीर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए और सवाब चले, ये बाग फले वो फूल खिले, दिन हो बले अरे निभा के तले सना में खुले रजा की जुबान
اگر حضور کل روز معاشر لواء الحمد سے میری زبان کھلت وہ آپ کی ثنا اور نغموں میں آپ کے ترانے ہی گاتے ہیں، آپ کچھ عرض کریں گے نہیں میں لگ رہا ہے کم بڑھ گئے اٹھا کے تو پیر پھر بھی میں اللہ کہتا ہوں پائی دے ملاد رب نے خود کیا بھائی جی ملاد رب نے خود کی ہے اور پھر یہ جھنڈے لگاتے ہو یہ لائٹیں لگاتے ہو یہ صرف ہم لائٹیں نہیں لگائی کتابیں اٹھا کے دیکھو پڑھو ام ابولاس فرماتی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہوا نا تو رب کائنات نے آسمان سے ستاروں کو اتنا قریب کر دیا اتنا قریب کر دیا اتنا قریب کر دیا کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ یہ ستارے میرے اوپر ہی نہ گر جائیں تسی تے دو چار روٹیاں لائیاں تو لگی ہوتی پئی جڑے ستارے انیاں لیٹاں کرن رب تھلے چل کے زمین نو سجا دے اس ٹائم کسی نے پوچھا جی مولا پہلا کسی نبی آستے نہیں تھے ہون کی کام وہ رب چھونا جی اے مولا ستارے تھلے کیوں آ گیا لیٹنا تو پہنچے کی مسئلہ ہے تو رب نو پوچھو اے ستارے تھلے کیوں آئے نے تو پھر چنڈے لانا کو ساتھی اپنی نہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جدوں حضور دی ولادت کا وقت قریب ہوا تو میں نے کیا دیکھا فرعیتو سلاسة اعلام مدروبات میں نے 3 جھنڈے نصب دیکھے حضور کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو میں نے 3 جھنڈے نصب دیکھے عالم فی المشرق وعالم فی المغرب وعالم علی کعبۃ المشرفہ کہتی میں نے 3 جھنڈے نصب دیکھے ارے ہم ایک جھنڈا پکڑے تمہیں تکلیف ہوتی ہے ارے آمنہ سے پوچھو رب کائنات نے یہ جھنڈے لگوائے ہیں جبریل امین نے لگائے جناب امنہ کہتے 3 جھنڈے نصب دیکھے عالم فی المشرق وعالم فی المغرب وعالم علی کعبۃ المشرفہ میں نے 3 جھنڈے نصب دیکھے ایک مشرق میں دیکھا ایک مغرب میں دیکھا اور ایک کعبے کی چھت اور اسی لیے تو سید اعلیٰ فرماتے ہیں روح الامین گاڑا کعبے کی چھت میں جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت میں جھنڈا دا اشورا کرے راس مہیش ادھی ہو گئی کسی نہیں کری میں سارے کر شان ہو گیا سبحان اللہ ٹینشن لینے جو نہیں میں پورے لا کے جانا ہے کیوں جی آکھیا جگہ لا دے ساڑھی لائٹ ایڈا مسئلہ آپ تی دی شادی پتر دی شادی تو لائٹاں میں ٹول بھی اتھے کسی نے کوئی مسئلہ نہیں ساڑھی لائٹاں نہ آتے چنڈے مسئلہ ہوا بھائی جی چنڈے ہم نے نہیں لگائے یہ رب کائنات نے لگوائے ہیں جبریل امین نے لگائے ہم اپنے پاس سے کوئی بیدت اور پھر یہ جو آپ لوگ بیٹھے ایک حدیث پاک پر سنانے لگا حضرت صاحب جاتے جاتے کہہ رہے تھے بتائیں خلفائے راشدین نے کہا میں تیرے 10 خلفائے راشدین بیٹھا رہی کون جیسی بڑے پیار نہ گل کرے گی لیکن دعا نہیں کرے نا مسلم صاحب بھائی تو نہیں کہہ رہے ہیں 10 یاد بھائی جی مسلم شریف کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو صحابہ کرام نے مسجد نبی دے وچ بیٹھ کے میراج منایا ہے متن نہ پڑھ کے سنانا یہ کریم جدو کرو تشریف لے کے آئے نا مسجد نبوی طرف آ رہے ہیں نا تو حضور کی ویکھدے نے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی دے وچ اکٹھے ہو کے بیٹھے تسی میں دسو تہاڈا وقت قیمتی کہ صحابہ بھائی جی انہوں نے تو اس وقت دی تبلیغ بھی کرنی سی انہوں نے تو اس وقت لوگوں کو کلمے نہیں پڑھانے سن پھر بھی مسجد وچ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے تے سرکار نے بھی یہ نہیں آکھیا ساتھیو تسی آ کے بیٹھ گئے ہو تے آ کے اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہو تے گلاں لگے ہو باتاں لگے ہو میں آونا سی میں آ گیا جو ہونا سی ہو گیا فضل ہویا کرم ہویا رحمت ہوئی سی ہو گئی تسی کیوں بیٹھے جاؤ تبلیغ کرو جاؤ کلمے پڑھاؤ پڑھا مطلب کی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اجلسکم اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے یہ جلسہ کیسا ہے اے صحابہ کیوں بیٹھے ہو یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمده انا ما هدانا للاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ
آدھے حضور اسی بیٹھے ہیں، آج تسی بھی بیٹھے ہیں، سبحان اللہ جلسنا ہم بیٹھے ہیں تم بھی بیٹھے ہو، کوئی بدعت نہیں، دیکھنا ہم بیٹھے ہیں تم بھی بیٹھے ہو، اور پھر کیا کہا نذکر اللہ ونحمدہ، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر کون دلایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ یہ کیا ہے؟ نعرہ حیدر، یہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، تم بھی بیٹھے ہو اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہو، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ رب کائنات نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس لیے کر رہے ہیں، ومن علینا بک یا رسول اللہ، حضور آپ کو بھیج کر جو رب کائنات نے احسان کیا ہے اس لیے کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں فضل رب الملا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے نبی کریم کو تو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے، وہ تو دلوں کی باتیں جانتے ہیں، تو پھر حضور نے آ کے پوچھا کیوں؟ بخاری شریف پڑھیے، دلوں کی باتیں حضور جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور علم غیب رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ تمہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف سے پڑھ گئے، تمہیں حضرت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چاہت والا بڑا ہی چاہتا ہے، لیکن وہ شہید ہو گئے، تو یا رسول اللہ بتائیے اگر تو وہ جنت میں پہنچ گیا تو صبر کر لیتی ہوں، اور اگر وہ جنت میں نہیں نہ پہنچا تو پھر مجھے رونے کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ اب مجھے بتائیں جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے پاس، غیب ہے کہ نہیں؟ اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خبریں بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ، وہ جو جنت کی خبریں دے وہ مسجد نبوی سے کیسے ناواقف ہو سکتے ہیں؟ جب پوچھا نا تو نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا اے ام عائشہ کی ماں یہ کیا پوچھ لیا، مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھو، مجھ سے روزے کا مسئلہ پوچھو، حج کا پوچھو، زکات کا پوچھو، ارے یہ کیا پوچھ لیا؟ جنت تو ساتوں آسمان کے پاس ہے، جنت تو غیب ہے، اور میں غیب نہیں جانتا، بلکہ ارشاد فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ و ان ابنکی اصحابک فی الدوس الاعلی۔ اے عائشہ کی ماں تم ایک جنت کی بات کرتے ہو، میرے رب کی تو بہت ساری جنتیں ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تیرا بیٹا جنت کے کس مقام پر کام تیرا بیٹا جنت کے کس مقام میں، شاید ہمارا تیرا بیٹا جنت کے اعلی مقام میں پہنچ چکا ہے۔ مسجد نبوی کے جلسے سے وہ ناواقف نہیں ہو سکتے جو جنت کی خبریں رکھتے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے تم سے جو سوال کیا ہے یہ تہمت کی وجہ سے کیا کہ مجھے پتا نہیں تھا، اور تم بیٹھ کے آپس میں گپے لگا رہے تھے، تہمت کی وجہ سے نہیں، تہمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ابھی جبریل امین آئے ہیں سبحان اللہ، اور انہوں نے آ کے مجھے یہ خبر دی ہے یا رسول اللہ جو آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نا یہ بیٹھ کے تذکرے تو مسجد میں کر رہے ہیں لیکن ان کی حاضری عرش بری پہ نہیں جاتی۔ آپ بیٹھ کے تذکرے محبوب کے زمین پر کرتے ہیں لیکن حاضری عرش بری پہ لگائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت خصوصاً بالخصوص اس ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ریاض بھائی نے جو کاوشیں کی ان کی ٹیم ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، میرے حضور پر درود، خدا کے نور پر درود، السلام یا نبی، السلام یا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور